والے فرماتے ایک خصوصی گشت کے لیے علاجاً 10 عمومی گشت کرنے پڑیں گے. ان کو عمومیت میں پھرے، کوئی پہچانے نہ پہچانے. جی تو نہیں پہچانتا تو کیا ہو گیا، حرم اس کے لیے خالی ہو گیا ہے. اسے تو وہ پہچانتا ہے جو حل کا اور حرم کا مالک ہے. اور بادشاہ تیرے یوں کہنے سے کیا ہوتا ہے، یوں چڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کون آدمی ہے یہ؟ اسے حل و حرم کا مالک پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا تو کیا ہوا؟ میرا اپنے خدا سے جوڑ بیٹھ جائے، میرا اپنا خدا سے رابطہ بن جائے. مجھے کسی کی سہارے کی اور کسی کے جو گزارے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت کا کام اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کام، مارے مارے پھرنا، ایک ایک کا ذہن بنانا. کیونکہ دائی تو انتظار نہیں کرتا، وہ تو دیکھتا ہے جہاں موقع لگے. اس لیے واعظ کہتا ہے علیکم یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کیا ہو گیا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے. اور صدیق اکبر کیا کریں؟ میں زندہ رہوں اور کام دین مٹے، یہ نہیں ممکن. اپنی طرف کیا ذمہ داری کو منسوخ. میں زندہ رہوں اور کام مٹے، یہ ممکن نہیں. بزرگوں کام کو اپنا کام بنانا میرا کام ہے. تو یہ سب میرے مددگار ہیں. کیونکہ مددگار مانو گے تو احسان مانو گے اور ان کی رعایت کرو گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاوا کرو گے. اور اگر اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو گے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو کام کرنے والوں کی مدد لیں گے، اس کی بھی ضرورت ہے. ہمیں تو رونے والی آنکھ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں تو چلنے والے پیر کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں تو دل والوں کی بھی ضرورت ہے. ہمیں رات والوں کی بھی ضرورت ہے، دن والوں کی ضرورت. بہت سے لوگ رات کے لوگ ہوتے ہیں، رات کے شیر. کرسی کا آدمی اور ہے، مسلح کا آدمی اور ہے. مسلح والے کا وزن ہے، خدا سے رو کر وہ بدلوا دے گا جو کرسی والا نہیں کر پائے گا. رات کا شیر اور ہوتا ہے، دن کا شیر اور ہوتا ہے. کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہنے میں اللہ نے قدرت رکھی ہے. سارے سمندروں کی دھات میں وہ قوت اور قدرت نہیں ہے جو ایک آنکھ کے آنسو میں تاثیر ہے. یہ آنکھ کو بجھوا دے گی. بھاری نعمت ہے. 2 قطرے بھاری ہیں، ایک شہید کا شہادت میں اور ایک رونے والے کا رونے میں. تو رونا مستقل ایک کام ہے. ایک بزرگ جا رہے ہیں، آخر میں قرضدار ہو کر قرض پہ آ گئے. ایک بچہ کچھ بیچ رہا تھا، اسے بکوا خرید لیا. لو بھائی دے دو ان کو، یہ کھا لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنے پیسے مانگنے لگا تو وہ بزرگ کے پاس کہنے لگے ارے بیٹا اگر ہوتا تو یہ سب کیوں بیٹھتے، یہ سب اپنا ہی قرضہ لینے آئے ہیں، یہ بھی سب قرضے والے ہیں. وہ بچہ رونے لگا امی آٹا، امی آٹا، میری امی تو آٹا منگا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بزرگ کو رونا آ گیا اور کہنے لگے اللہ اس دنیا میں چلتے چلتے کیوں ذلیل کرے، یہ قرض خواہ بیٹھے ہیں، کیوں مجھے ایسی حالت میں موت دے، تو اپنے ذہانے سے ان کو دے دے. کیونکہ اللہ نے اتنا دے دیا کہ بچ بھی گیا اور سب کا ادا بھی ہو گیا. تو کسی بعد میں تعلق والے نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کوئی رلانے والا نہیں آیا تھا، اس بچے نے رلا دیا، کام بن گیا. رونے کی ضرورت ہے. رونے سے جو کام بنے گا وہ ہنسنے سے نہیں ہوگا. رونا اصل ہے. اس لیے بولنے کی زبان ایک ہے، رونے کی جو ہے آنکھیں 2 ہیں. سننا بھی زیادہ ہے ہمیں، رونا بھی زیادہ ہے، چلنا بھی زیادہ ہے، پکڑنا بھی زیادہ ہے، اور سوچنا بہت ہے. سوچ سوچ کے بولیں گے. ایک جملہ ہمارے فساد کا ذریعہ بن جائے گا مسجد میں، اور ایک جملہ پورے جو ہے معاشرے میں صلاح کا اور فلاح کا ذریعہ بن جائے گا. سوچنا پڑے گا کیا بول دیا میں نے. اس لیے بزرگوں لے کے چلنے کا مزاج
دیکھی نہیں آپ نے؟ ایک پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے، ایک کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اور ایک پہ پیر رکھ رکھا ہے، اور ایک کو آنکھ رکھ رکھی ہے۔ وہ عورت نے 4-5 بچوں کو سب کو سلا رکھا ہے، سب کو مطمئن کر رکھا ہے۔ کسی کو بیٹا کہہ رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کہیں جانا ہو رہا تھا، رائے پور میں ایک دکان دیکھی، یہ جو بیچتے ہیں نا کھانے والے، تمباکو کیا 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 کیا، دونوں ایک لائن کی دکان، دونوں پر، اور دونوں پہ جوان لڑکے۔ ایک آدمی موٹر سائیکل کھڑی نہیں کر پاتا، آ جاؤ چچا تشریف لاؤ، آ جاؤ بھائی جان کیا لوگے، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، ابا آ جاؤ، ابا آ جاؤ، جو آوے اسی سے خطاب۔ کسی کو ابا کہہ رہا ہے، کسی کو بھائی جان کہہ رہا ہے، کسی کو جو ہے چچا کہہ رہا ہے، کسی کو جو ہے ایک آ گئی عورت، امی آ جاؤ، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا دکان والا استغنا سے کھڑا ہے، مایوس بیٹھا ہے، کوئی نہیں آ رہا، اور دونوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں۔ بزرگوں، اگر انتظار کرو گے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو بیٹھے رہنا، کوئی نہیں مسئلہ پوچھنے آ رہا، کوئی وضو کی جائے ترکیب نہیں پوچھنے آ رہا، اور اگر محنت کرو گے اور خوشامد کرو گے اور ایک ایک کے پاس جاؤ گے تو لوگ تمہیں امیر صاحب بنا لیں گے۔ ایک مفتی صاحب سمجھا رہے لوگوں کو کہ مولانا لوگ چڑھتے ہیں کہ یہ جماعت والے امیر، اور مجھے امیر نہیں کہتے۔ بھائی وہ 3 دن میں لے گئے 20 آدمیوں کو، اگلے مہینے میں پھر لے گئے 10 کو، 30 مامور تو یہ ہو گئے۔ جو ہر مہینے وہ لگائے گا 10-15 کے ساتھ جماعت میں وقت، تو 50-40 بن جائیں گے، اور تم جاتے ہی نہیں تو تمہیں کون کہے گا؟ ہم تو ایک ایک کے پاس جا کے سلام کریں گے، ایک ایک کو جا کے سلام کریں گے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس چلے گئے، وہ ذکر کر رہے سوتے ہوئے، بچوں نے ان کو جگانا چاہا، حسن فرما نہیں 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 نہیں، ہم تو ایک ایک کی طلب میں جائیں گے، ایک ایک کی طلب میں جانا پڑے گا، لانا پڑے گا۔ جسے مچھلی چاہیے وہ لاؤ ڈھونڈ کے، شکار چاہیے جاؤ جنگلوں میں۔ یہ شہزادے آتے ہیں ہمارے ہندوستان کے جنگلوں میں، کیا ہے ان کو شکار کی جائے، ایک شوق لگا ہے۔ تو ہمیں تو میدان میں اترنا پڑے گا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کی جو ہے عاجزی کرنا، ایک ایک کو نرمی سے لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، لیکن کتنی وسعت کے مالک ہیں اور کتنی گنجائش کے آدمی ہیں۔ کیونکہ اپنے بھائی کو جو چھوٹے ہیں نبوت سے جی سرفراز کرا کے رہے، اللہ پاک میرے بھائی کو نبی بنا دیجیے۔ کیونکہ داعی کو تو اتنی گنجائش سے چلنا پڑے گا کہ نبی بنوا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو نبی بنوا لیا، کہاں سے اس کو مصیبت کو شریک کر لیا۔ ہم یوں ڈرتے ہیں یہ لگ گیا تو یہ تو بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے تو بھاری پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیشہ قربانی دینے والا تو آگے جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دیکھو، توریت، انجیل، زبور سب ان کی نسل میں ہے، اور قرآن چند صحیفے شیش علیہ السلام کے حصے میں ہیں، باقی ساری آسمانی پیغام، آسمانی کلام، آسمانی خدا کا جو ہے حکم نامہ، وہ سب ابراہیمی نسل میں کیوں قربانی دی ہے۔ آگ میں جلیں، پوتے بڑ پوتے جیل میں جا رہے ہیں، تو جو آدمی قربانی دے گا اسی سے درخت بنے گا۔ بیج پھٹتا ہے، گلتا ہے، اسی سے پودے بنتے ہیں، اسی سے درخت بنتے ہیں، اسی سے پھل کھاتے ہیں۔ ہم تو بھائی پھٹ جائیں گے غم میں، اس کو بھی لانا، اس کو بھی جھیلنا۔ جن کے بچے نہیں ہوتے ان کی زندگی الگ سے ہوتی ہے، اور جن کے بچے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں الگ سے ہوتی ہیں، سب کو چپکانا پڑے گا۔ ایک ایک کی خوشامد کرنا، باصلاحیت لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا۔ آخر
حضرت ابی بن کعب میں کوئی تو خوبی ہے جو اللہ پاک ان سے قرآن سننے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا قرآن سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے، کالے رنگ کے، کسی خوبی کے تو مالک ہیں جو نبی جیسی نماز پڑھتے ہیں اور نبی جیسا قرآن پڑھتے ہیں۔ اکیلے آئے تھے یہاں کوفے میں، ایسی محنت کی، 4000 فقہا، 400 قرہ پیدا ہو گئے، اور جب حضرت علی تشریف لائے تو کہنے لگے اس آدمی نے اس شہر کو جگمگا دیا ہے، جگمگا دیا۔ ایک ایک آدمی نے آدمی کو جگمگایا، علاقے کو، ملکوں کو، صوبوں کو۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ایک ایک آدمی پر ایسی محنت کرنی ہے کہ اس کے پیچھے خاندان ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نا امید نہیں ہوئے۔